السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبات میں اللہ کی توفیق سے سورہ فجر 30واں پارہ اس کی آیت نمبر 15 سے ہم نے آغاز کیا اور آیت نمبر 20 تک 5 آیات کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر اس حوالے سے سمجھی کہ انسان کی فطرت اس کو جب تک ملتا ہے وہ خوش رہتا ہے، جب نہیں ملتا تب منہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے وضاحت فرمائی کہ اگر تمہارے رزق میں کمی اور اسباب میں تنگی ہوتی ہے تو یہ تمہارے اپنے کرتوت اور اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو، تم خود ایسے معاملے کرتے ہو جس کی وجہ سے رزق چھنتا ہے۔ وہ 4 اسباب ہم نے ان کا مختصر سا تذکرہ سنا کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تم وراثت میں ڈنڈی مار جاتے ہو، اور تم مال کو جمع کرنا اس سے بڑی محبت کرتے ہو۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ ہم اس موضوع کو یہاں پہ ختم کر دیں، لیکن اس سے جو اگلی آیات ہیں سورہ فجر کی وہ اس موضوع سے ریلیٹڈ تھیں، اس میں بڑی نصیحت تھی، تو وہ مناسب نہیں لگا کہ اس موضوع کو یہاں پہ چھوڑ دیا جائے۔ آج اللہ کی توفیق سے اگلی آیات کے حوالے سے تھوڑا سا معاملے کو سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، تم ہر جائز ناجائز طریقے سے مال کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، تم حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے ہوتے، تم یتیموں کا مال کھا رہے ہوتے ہو، تم غریب و مساکین کو کھلانے کے حوالے سے بڑی سوچ بچار کا اور تنگ دستی کا اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہو، تم وراثت کے پیسے کھا جانے میں، ڈنڈیاں مار جانے میں بڑے چلاک اور ہوشیار بنتے ہو، اور تم نے اپنا دین ایمان وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، صرف پیسہ 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 اس کو جمع کرنا تم نے اپنی محبت کا مرکز بنا لیا، اپنی زندگی کا محور بنا لیا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یاد رکھو
یہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، جو کچھ تم جوڑ رہے ہو، جس کے لیے سارے حرام حلال کے اللہ کے قانون اور ضابطے بلا کے لگے ہوئے ہو دھیان پہ، اس سارے کی حیثیت پتہ ہے کیا ہے؟ اس سارے کے وقت کیا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، تمہارے رب کی طرف سے ایک حکم آئے گا اور یہ سارے کا سارا چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ صرف ایک حکم تمہارے رب کا ہوگا، یہ تم وہ بزنس امپائر کھڑے کر رہے ہو، یہ تم مال بنا رہے ہو، یہ تم دکان بنا رہے ہو، یہ تم 5-10 مرلے کا گھر یا 100 کنال پہ کوٹھی بنا رہے ہو، یہ تم جو مرضی بناتے رہو، بڑھتے جائیں، سٹیج دیکھتے جائیں، وہ 27,000 کنالوں تک پہنچ جائیں، وہ جو جس کا جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے وہ لگا ہوا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب اللہ کا حکم ہوگا یہ سارے کا سارا برابر ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی دفعہ میں چٹیل میدان بنا کر رکھ دیا جائے گا، اس میں کہیں پہ کوئی چیز اونچی نیچی باقی نہیں رہے گی۔ تو کہاں جائے گی وہ ساری بلڈنگیں، کہاں جائیں گے وہ تمہارے گھر جن کے اندر کوئی تمیز نہیں کی گئی تھی، کہاں جائے گی تمہاری وہ پراپرٹی جس کے اوپر تم بڑا مان گمان کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ کے اللہ کی ناراضگی کو مول لے کے سب کچھ بھول بھال کے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے وہ تم سیکنڈوں میں خس و خاک ہو جائے، کچھ حیثیت ہے وہ قتل۔ مفسرین نے اس کی تھوڑی سی تفاسیر بیان کیا، میں وہ تھوڑا بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ قاریہ یہ 30واں پارہ ہے، وہیں پہ تذکرہ ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، آیت نمبر 5 ہے سورہ قاریہ کی، وہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا یہ قیامت کے نقشے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں پہلا معاملہ یہ ہوگا، زمین میں ایک زلزلہ برپا ہوگا، زمین پہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اللہ نے تذکرہ فرمایا یہ پہلا معاملہ ہوگا، زمین لرزنا شروع کرے گی، زمین ہلنا شروع کرے گی، اور وہ زلزلہ ایسا عظیم زلزلہ ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس کو رب عظیم اور اکبر نے عظیم کہا ہے۔ وہ کیسا عظیم زلزلہ ہوگا، وہ کتنا بڑا زلزلہ ہوگا، اس کی کیا کنڈیشن، اللہ کی قسم میرے اور آپ کا تصور سے باہر، جس کو اللہ عظیم کہہ رہے ہیں وہ کیسا زلزلہ ہوگا۔ آگے اس کی وضاحت ہے، اس زلزلے کے یہ اثرات ہوں گے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ اس زلزلے کے اثرات یہ ہوں گے کہ ماؤں کے حمل گر جائیں گے۔ بعض نے اس کی تفسیر میں یہ بیان، جن عورتوں نے جن ماؤں نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھایا ہوگا پھینک کے بھاگیں گی، پھور پھینکیں گی، اتنا شدید زلزلہ۔ اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اس زلزلے کے جھٹکے یوں ہوں گے، محسوس ہو رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے پھر رہے ہیں، نہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ نشے کی حالت میں نہیں، تیرے رب کا عذاب بڑا شدید ہے، یہ عذاب کی سختی کی وجہ سے ابھی اترا نہیں عذاب، ابھی کنڈیشن طاری ہو رہی ہے، تو ان کی یہ حالت ہو رہی ہے، یہ یوں بٹکے پھرتے ہیں اور لڑکھڑاتے اور گرتے پڑتے پھر رہے ہیں جیسے نشے کی حالت میں۔ یہ پہلا اس کا اثر ہوگا۔ پھر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایک ہی سیکنڈ میں کائنات کے جتنے پہاڑ ہوں گے انہیں روئی کے گالے بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے، یہ روئی کے گالے سے اڑنا، کسی بھی جگہ پہ جب آپ کوئی بلڈنگ مسمار ہوتی دیکھیں یا کہیں پہ کوئی دھماکہ اللہ نہ کرے اللہ رحم کرے ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کا ایک گرد و غبار اڑتا ہے، دیکھا ہوا ہے نا، مٹی کا ایک گولا سا اڑتا ہے، مٹی کا گرد کا ایک غلغلہ سا اڑتا ہے، غبار سا اڑتا ہے، یہ وہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پورے پہاڑ اس طرح مٹی کے گولے بنا کے اڑا دیے جائیں گے، حیثیت وہ قطعی نہیں رہے گی۔ مفسرین نے اس حوالے سے لکھا کلا اذا دکت الارض دکن دکا کے حوالے سے انہوں نے کہا شاید اس کا ایک معنی یہ ہے، اللہ رب العالمین جتنے پہاڑ ہیں ان کو سمندر کے ارد گرد یا زمین کے ارد گرد جو سمندر ہے، ہماری کل کائنات کا صرف 1% حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہیں جو زمین کے ارد گرد سمندر ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ان سارے پہاڑوں کو اس پانی میں گرا کے ساری زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا کا ایک مطلب یہ ہے۔
اچھا وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ اکبر، زمین جب چٹیل میدان بن جائے گی، سب کچھ مٹا دیا جائے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، وہ سارا مال، وہ ساری حیثیتیں، وہ ساری وقتیں جن پہ انسان بڑا فخر کرتا پھرتا تھا، یہاں سے لے کے وہاں تک میری پراپرٹی، یہ مکان میرا، یہ پلاٹ میرا، یہ فلاں میرا، یہ ڈمکا میرا، جب زمین چٹیل میدان بن گئی تو وہ ساری حیثیتیں ختم، بندے کنگال، بندے بالکل کلاش اور برہنہ حالت میں، کسی کے پلے کچھ نہیں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس وقت اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے، انسانیت کے سامنے، کائنات کے سامنے، مخلوقات کے سامنے، اللہ رب العالمین فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ، فرشتوں کی صفوں کے ساتھ اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ اللہ اکبر، سورہ زمر ہے 24واں پارہ، وہاں پہ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ میں باوجود بڑی کوشش کے، بڑا سوچنے سمجھنے کے، اللہ ہم سب کے دل میں اپنے رب کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے رب کا پسندیدہ بنائے اور ہمیں اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پہ ایک بڑا پیارا اس حوالے سے نقشہ ہے خوف زدہ کرنے والی بات، ویسے عام باتوں کے میں وضاحت بھی کرتا ہوں، لیکن سورہ زمر میں جو الفاظ ہے نا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وہاں پہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، بے ساختہ رب کی ذات پہ پیار رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب روح سامنے رونما ہونے لگیں گے، جلوہ افروز ہونے لگیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ زمین جو ہے رب کے نور سے بھر جائے گی۔ اللہ اکبر، اس رب کی ذات و ساخت، اللہ کی قسم نہیں، ہماری زبانیں بڑی چھوٹی ہیں، ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے وہ پنڈلی سے ایک کپڑا اٹھانا ہے تو ساری کائنات سجدے میں گر جانی ہے، ان کے نور کے کیا کہیں۔ وہ ایک جھلک دیکھنے کا مظاہرہ چاہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، تو جتنا ساتھ قافلہ کنبہ قبیلہ گیا تھا، سارے کے سارے بے ہوشی کے جھٹکے کھا کے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ سے التجا کی تھی، اللہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہ مظاہرہ نہیں تھا ہو سکتا، دنیا کی آنکھ سے تجھے دکھا نہیں تھا جا سکتا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ رب العالمین آئیں گے، زمین برابر کر دی جائے گی۔ اب اس میں جو دوسری سمجھنے والی بات ہے، جو جہنم کے حوالے سے اور محشر کے حوالے سے، دنیاوی طور پر تھوڑا سا اس چیز کو سمجھے۔ میرے اور آپ کے گھر میں کسی آفیسر کی طرف سے اگر پیغام آ جائے کہ میں وزٹ کرنے آ رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے گھروں کی کیا کنڈیشن ہو جاتی ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ فیکٹری میں وزٹر آ رہے ہیں تو ہماری فیکٹریوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہمیں دکان پہ پتہ چل جائے کہ فلاں محکمے کا افسر آ رہا ہے اور وہ آئے گا، اور اگر کنڈیشن پیار محبت والی نہ ہو، سوال و جواب والی ہو جائے، پتہ ہو کہ انسپیکشن ہونی ہے، انسپیکشن ٹیم آ رہی ہے، تو پھر کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ہم تھر تھر کانپ نہیں رہے ہوتے، ہماری بری حالت نہیں ہوتی، ہم بیوی بچوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم ملازموں پہ غصہ نکالو ہوتا، تمہیں نہیں پتہ چل رہا، تمہارا دھیان نہیں ہے، وہ اتنا بڑا افسر آ رہا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا، اس نے وہ دیکھ لیا، یہاں سے صفائی کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جس دن کائنات کا رب سامنے آئے گا تو میرا اور آپ کے پلے ہوگا کیا رب کا سامنا مظاہرہ کرنا؟ اور وہ کوئی ایسی حالت میں نہیں آ رہے، معذرت کے ساتھ، اللہ، میں پھر دعا کرتا ہوں ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، وہ صرف ملاقات کے لیے نہیں تشریف لا رہے، وہ حساب کتاب کا معاملہ چلنے لگا ہے، وہ میدان رکھا جانا، وہ ترازو میں اعمال تولے جانے ہیں، وہاں پہ فیصلے ہونے ہیں کہ کس نے صحیح کیا، کس نے غلط کیا، وہاں پہ یہ کنڈیشن ہونی ہے کہ 5 سوال کیے جائیں گے اور جب تک ان کا جواب نہیں دیا جائے گا بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ وہاں ہمیشہ کی زندگی کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بندہ ہمیشہ کے لیے یہ جنت میں جانے والا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والا ہے، یہ جہنم کے عذابوں میں جلایا جانے والا ہے۔ وہ عذاب جن کا میں مختصر سا شاید وقت ملا تو تذکر، اس کنڈیشن کو ذہن میں رکھے کیا حالت ہوگی۔ وَجَاءَ رَبُّ، کائنات کا رب ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
اور وجاہت یہ ہوگی، جلالت یہ ہوگی کہ اللہ کے ساتھ فرشتوں کے لشکر ہوں گے۔ وہ کیا کنڈیشن ہوگی؟ مفسرین نے کہا 7 آسمان اور 7 آسمانوں پہ فرشتوں کی الگ الگ ٹیمیں ہیں۔ آپ نے وہ سنا ہوگا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تب دروازے کھٹکھٹائے گئے تھے، اور ہر دروازے پہ علیحدہ علیحدہ فرشتوں کی طرف سے سوال ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیوٹیاں الگ ہیں، ٹیمیں الگ ہیں، اوپر والے فرشتے وہ دوسرے منزل والوں سے، دوسری والے تیسری والوں سے، ان کا رابطہ ویسے نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے الگ ان کی۔ مفسرین یہ کہتے ہیں والملک صفا صفا کا مطلب یہ ہے 7 آسمانوں کے جو فرشتے ہیں وہ 7 صفے بنا کر رب کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا تعداد ہوگی اس کا ایک منظر صرف سنتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اور جو کچھ مجھے سنایا جاتا ہے، اگر وہ کچھ تم لوگوں کو سنایا جائے اور دکھایا جائے، اللہ کی قسم تم ساری زندگی ہنسنا چھوڑ دو، تم روتے ہوئے جنگلوں کی طرف رخ کر لو، تم اپنے گھروں میں نہ، تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، تم اپنے بستروں میں سونا چھوڑ دو، یہ حالت تمہاری ہو جائے، تم جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، جو کچھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور دکھلایا جاتا ہے۔ ایک جملہ ہمارے موضوع کے بعد فرمایا میرے صحابہ میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سنتا ہوں، جس طرح کسی چیز پہ برڈن ڈلتا ہے، وزن ڈلتا ہے، صوفے پہ بیٹھے، بیڈ پہ بیٹھے، کوئی ایسی چیز جو وزن اس کے اوپر زیادہ ڈل، اس کے چرچرانے کی آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے چرچرانے کی آوازیں سنا، اور جانتے ہو کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے پورے آسمان پہ ایک بالشت جگہ خالی نہیں جہاں پہ اللہ کے کسی فرشتے نے سر جھکا کر رب کو سجدہ نہیں کر رہا۔ آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں کے سجدہ کرنے سے، ایک بالشت جگہ خالی، اتنے فرشتے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آگے وضاحت ہو جائے گی ان کی تعداد کے حوالے سے، تھوڑا سا مزید نقشہ آ جائے وہ کتنے کو ہوں گے، کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو جہنم کی لو سے محفوظ فرمائے، جہنم کے دھوئیں سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ میں پہلے فرشتوں کی تعداد کا تذکرہ کر لوں تاکہ آسانی ہو جائے اور ہم بات کو آگے سمجھ پائیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000 لگامیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا۔ کتنے فرشتوں نے؟ 70,000 فرشتوں نے۔ یہ تعداد پتہ کتنی بنتی ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ۔ بولیں کتنی؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو کھینچ کے لا رہا ہوگا۔ بڑے سے بڑا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہاتھی ہو، جانور ہو، بیل ہو، گائے ہو، بڑا طاقتور، تو کتنی نکلیں ڈالی جاتی ہیں؟ بڑی کو ڈالی جائے، جس طرح آج کل کے معاشرے میں ذرا وہ شو پرستی چل، وہ 2 نکلیں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں جانور بڑا تگڑا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ وہ جس کو 70,000 لگامیں ڈلی ہوں گی اور تھامنے والے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے، وہ چیز کیا ہوگی؟ اس کی وحشت دہشت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ پتہ ایک فرشتے کی ساتھ کیا ہے، کیسی ہے؟ اللہ کے حکم سے فرشتہ زمین پہ اترا تھا اور ایک فرشتہ پورے جسم کے ساتھ نہیں، جسامت کے ساتھ نہیں، اپنے ایک پر میں بستی کو اٹھاتا تھا اور اٹھا کے پلٹ کے زمین پہ مارتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک ایک پر میں اتنی قوت اور طاقت تھی کہ پوری بستی کو اٹھا کے زمین پہ دے مارتا تھا۔ تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جس چیز کو اٹھا کھینچ کے لا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ حضرات محترم، ایک چیز جو میں نے آج آپ کو اس حوالے سے بتلانی تھی، وجیہ یوم ذہیم جہنم کے حوالے سے، یاد رکھیں جہنم ایک جاندار چیز ہے۔ جہنم جس طرح جانوروں میں جان، سارے سمجھتے ہیں جاندار کا مطلب انسانوں میں جان کا، زندگی کا کنسپٹ ہوتا ہے پرندوں میں، جہنم ایک جاندار چیز ہے، یہ بے جان چیز نہیں ہے۔ اس کی
قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بے شمار اس کے حوالے سے وضاحتیں ہیں. میں چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہنم کے سانس لینے کا تذکرہ کیا ہے. زندہ چیزیں سانس لیتی ہے نا، مردہ تو نہیں لیتی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے ہاں جو یہ تم بہت زیادہ دنیا میں سردی کا معاملہ دیکھتے ہو، جہنم سے نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی تھی کہ اللہ میرے اندر گرمی تلخی اتنی بڑھ رہی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے سے کو کھانا شروع ہو گیا ہے، تو مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم کو سال بھر میں ایک سانس اندر لینے کی اور دوسرا سانس باہر نکالنے کی اجازت دی. پورے سال میں صرف ایک مرتبہ وہ سانس اندر لے سکتی ہے اور ایک دفعہ سانس باہر نکال سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم بہت شدید سردی دیکھتے ہو، یہ جہنم سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے تو وہ ساری حرارت اس کے اندر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے. عام مشاہدہ کریں، جب آپ سانس لے رہے ہو تو سانس اندر کی طرف کھینچے تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بالکل وہی معاملہ جہنم کا ہے. سانس باہر نکالیں تو ہاتھ کو گرمی محسوس ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم بہت زیادہ گرمی دیکھتے ہو، یہ جہنم سانس باہر نکال رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ گرمی آ جاتی ہے. جس کے ایک سانس لینے دینے سے یہ موسم چینج ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کا کیا حال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے تذکرہ مفسرین محدثین، میں ساری باتیں آپ کو سناتا ہوں. قرآن کریم میں سورہ زمر میں وہاں پہ جہنم کے حوالے سے تذکرہ ہے. یہ جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی، اس کی نگاہ جب جہنمیوں پہ، سرکش لوگوں پہ، غنگار لوگوں پہ پڑے گی، یہ چیخے گی، یہ چلائے گی، یہ ان کی طرف لپکے گی، اور فرشتے اس کو لگاموں سے کنٹرول کر. یہ اس لیے لگامیں ڈالی گئی ہوں گی، وہ اس کو لے کے آ رہے ہوں گے اور یہ جہنمیوں کو دیکھ کے چنگاڑے گی. جناب عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہنم جب غصے سے تھر تھرائے گی، جہنمیوں کو دیکھ کے کانپے گی اور چیخے گی، چلائے گی، مطلب جہنم بولے گی، چنگاڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چنگاڑنے کی آواز ہے جو اللہ کے ذی مکرم فرشتے، جو اللہ کے قریب ترین فرشتے، فرشتوں میں بھی سٹیجیں ہیں، یاد رکھیے گا، مقام الگ الگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقرب ترین فرشتے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے، ان کی یہ حالت ہوگی، اس کے چیخنے سے، اس کے چلانے. یہ کنڈیشن، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر گھٹنوں کے بل زمین پہ جا کے رہیں گے اور گڑ گڑانا شروع کر دیں گے. جو الفاظ ان کے عبید بن عمیر کے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان کا کون، حضرت ابراہیم تک جو خلیل اللہ کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں، جو خلیل اللہ، اللہ کے دوست کے لقب سے پہچانے، جب جہنم کے چیخنے کی آوازوں کو سنیں گے، اس کے تھر تھرانے اور غصے کو دیکھیں گے، تو اللہ رب العالمین سے التجا کریں گے گھٹنوں کے بل گر کے، اللہ آج صرف اپنی جان کی سلامتی مانگتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے. پیغمبروں کا اور فرشتوں کا یہ حال ہوگا تو میں اور آپ کی صف میں کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا. جہنم چلا رہی ہوگی، چنگاڑ رہی ہوگی، لپک رہی ہوگی لوگوں کو نگلنے کے لیے، لوگوں کو ہڑپ کرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جب یہ انسان اس کے چنگاڑنے کو دیکھے گا، اس کے چیخنے کو دیکھے گا، اس کے چلانے کو دیکھا گا. سورہ تکاثر ہم رستے میں تذکرہ کر رہے تھے، فاضل کرام میرے ساتھ آئے ہوئے تھے، اس کی آیات ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. وہاں پہ بھی سارا موضوع یہی تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم ہلاکت میں جا رہے ہو، صرف مال جمع کرنا، مال جمع کرنا. وہی بات جو ہم یہاں پہ سورہ فجر کے حوالے سے کر رہے ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. اللہ فرماتے ہیں جب تم قبروں میں جا گرو گے نا، یہ مال 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 کرتے کرتے، كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ،
ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، بہت جلد تم سارا کچھ جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون، جب تم اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھو گے نا، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. پہلے تو تم اس کو سنی سنائی بات سمجھتے تھے، پہلے تم یہ جانتے تھے، پہلے تمہارا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، جانا نہیں جانا. وہ پنجابی کے محاورے بنائے ہوئے ہیں، اے جہاں دسیا اگلا جہاں کس ڈٹھے ہے، وہ جو بھی ہے جس طرح. معذرت کے ساتھ ہم لوگ چاہے یہ جملے بولتے ہوں یا نہ بولتے ہوں، اعمال میں تو ہم سب کے بھی یہی بات شامل ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ اور فکر بڑی دور کہیں ہمارے ہاں، اللہ ما رحم ربی، اللہ جن پر اپنا رحم فرمائے، اللہ جن کو جہنم سے بچنے کی سوچ اور توفیق عطا فرمائے. وگرنہ تو کنڈیشن نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا. باوجود سب کچھ سننے کے، باوجود سب کچھ جاننے کے، ہم کبھی بھی اپنے اعمال کا موازنہ یوں نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اعمال جہنم کے قریب کر رہے ہیں، جنت کے قریب لے کے جا رہے ہیں. ہاں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جب تم اپنی نگاہوں سے دیکھو گے نا، پھر تمہیں یقین آئے گا، اوہو یہ تھی وہ جہنم، اس کے حوالے سے ڈرایا جاتا تھا، اس کے حوالے سے ہمیں سمجھایا جاتا تھا، اس کے حوالے سے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے تھک گئے تھے. اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ سمجھیے گا بات کو، یہ قرآن کریم کے الفاظ میں آپ کو سنا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے اور لوگوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی جاتی ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں اس جہنم سے تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں. وہ اپنے اعمال کی درستگی کر لو اور رب کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کر لو. تم جہنم کے گڑھوں کی طرف بھاگتے ہو، تم لپکتے ہو کہ گرے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھینچنے کی کوشش، بچانے کی کوشش. دیکھیں گے تو پھر اوہو یہ تھی وہ جہنم جس کے حوالے سے بتلایا جاتا، یہ تھی وہ جہنم جس کے حوالے سے ڈرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ذکر شروع کروں، ایک نہیں کئی جمعہ درکار ہے. اس کے اندر عذابوں کے حوالے سے، اس کے اندر کی سنگینیوں کے حوالے، صرف مختصر سا اس کے لمحات سن لیں، باتیں سن لیں، تو اللہ شاید اصلاح کا سبب بنا دے انشاءاللہ ہم سب کے لیے. صرف ایک مرتبہ جس کو غوطہ لگانے کا حکم دے دیا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، آواز آتی ہے زوردار دھماکے کی. پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو گرایا گیا تھا، وہ آج جہنم کی تہ میں جا کے لگا ہے. مفسرین محدثین کہتے ہیں جس کو اللہ نے یہ سزا صرف دے دی کہ اس کو جہنم میں جلایا نہیں جائے گا، نہیں اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا، جاؤ جا کے اس کو صرف ایک غوطہ لگوا کے نکال کے لاؤ. وہ کہتے ہیں 140 سال وہ بندہ جہنم میں جلے گا، 70 سال نیچے جانے کے، 70 سال واپس آنے کے. اور اس کا ایک لو جو ہے، ایک شعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر کے جب جسم سے ٹکرائے گا اس کا سارا گوشت پانی بن کے جا کرے گا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تذکرہ، اس کے اندر جو ایک سانپ ہوگا وہ اونٹ کے برابر ہوگا، اس کے اندر جو ایک بچھو ہوگا وہ خچر کے برابر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک مرتبہ ڈسے گا تو انسان 40 سال تک اس جگہ پہ اس کا درد محسوس کرے گا. وہ اس قدر عظیم. فرشتہ ایک مرتبہ گزر مارے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہی گزر ہے جو اگر دنیا میں رکھ دیا جائے تو ساری کائنات کی مخلوقات مل کے اس گزر کو اٹھا نہیں سکتی. یہ جن، سب انسان، یہ سارے کے سارے مل جائیں اس ایک گزر کو اٹھا نہیں سکتے جو فرشتہ پکڑ کے جہنمی کو مارے گا. ان گزروں سے مارا جائے گا. خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. جن زنجیروں میں جکڑا جائے گا وہ آگ کی زنجیریں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا جو ایک کڑا ہوتا ہے، زنجیر کڑوں سے بنتی ہے نا، جو ایک کڑا ہوتا ہے وہ 70 ہاتھ جتنا بڑا ہوگا. جہنمی کے جسم کو پھیلا دیا جائے گا، لمبا کیا جائے گا، اس کی کھال کو موٹا کیا جائے گا تاکہ جتنی دیر جلے اس کو عذاب کی شدت زیادہ محسوس ہو. جسم کو یہ عذاب کا ایک کنڈیشن ہوگی، جسم کو کھینچ دیا جائے گا، طویل کیا جائے گا تاکہ جتنا ایریا وایا زیادہ اتنا زیادہ یہ عذاب فیل کر. اللہ کی قسم میں اور اب تصور ہی نہیں کر سکتے. ویسے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے کتنے عذاب ایسے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ نہیں کیا، ان کو چھپا دیا گیا، وہ جہنم میں ظاہر کیے جائیں گے.
لوگوں کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. وہ سر کے اوپر جب گرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے گرے گا، کھوپڑی سے جسم کو جلاتا ہوا پیٹھ کے راستے سارا کچھ باہر نکال کے رکھ دے گا. سب کچھ مانگیں گے، کچھ کھانے کو، کچھ پینے کو. انہیں تھور وہ کانٹے دار درخت ہے زقوم، وہ دیا جائے گا. انہیں پینے کے لیے جہنمیوں کی اپنی ہی نکلی ہوئی پیپ پیش کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجبور ہو کے جہنمی جب اس پیالے کو پکڑے گا اور منہ کے قریب کرنے لگے گا، وہ اتنا کھول ہوگا پیپ اور خون کا ملا ہوا امیزش ہے اس کا امیزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کے چہرے کی کھال ادھر کے اس کے پیالے کے اندر جا گرے گی. وہ گری ہوئی کھال والا پیپ اور خون کا پیالہ باوجود سب کچھ سامنے دیکھنے کے مجبور ہو کے پھر ہونٹوں سے لگائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا سب کچھ اس کو پگھلاتا ہوا اس کی پیٹھ کے راستے باہر آ جائے گا. یہ حالات ہیں، یہ جہنم لائی جا رہی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، وہ جب جہنم کو سامنے دیکھیں گے يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اصل آخری یہ دو جملے اور ہمارے پاس 7-8 منٹ ہیں جو میں بتلانے لگا ہوں. ساری پچھلی باتوں کا اور سارے آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. جب اللہ رب العالمین کو آتا دیکھ لے گا، فرشتوں کے وہ ہجوم اور لشکر دیکھے گا، ساری کائنات کو دیکھے گا، زمین ختم، سب کچھ لپیٹ سمیٹ دیا گیا، کہے گا یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. کہے گا او ہو اب مجھے سمجھ لگی ہے، اب میں جان گیا ہوں، اب میں حقیقت کو پا گیا ہوں، کاش اب مجھے واپس بھیجا جائے میں کوئی عمل کر کے آؤں. یومئذ یتذکر الانسان، کہ ساری باتوں کی سمجھ آ گئی، سارے معاملات سمجھ گئے. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اللہ فرماتے ہیں اب نصیحت کا فائدہ کوئی نہیں. اب ہاں مفسرین محدثین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میرے ذہن میں وہ بات آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ گزر رہے تھے تو ساتھ ایک صحابی تھے، ربی ان کا نام تھا. ایک تندور کے پاس سے گزرے تو وہ اس میں آگ بھڑکائی گئی تھی تو وہ بڑا جوش مار رہا تھا. آگ اس میں سے تندور کو جب تازہ شروع میں سٹارٹ میں جلایا جائے، اب تو گیس والے آگے وغیرہ جب لکڑیوں کے تندور ہوتے تھے پہلے ان میں آگ کا علاوہ جلتا تھا، وہ سارے تندور کو گرم کرتا تھا اور آگ بھڑک رہی، پھر آہستہ آہستہ کوئلے جب دھیمے ہونا شروع ہو جاتے پھر آگ اس وقت جوش مار رہا تھا. تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ پاس سے گزرے نا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ یہ ساتھ تھے، انہوں نے یہ آیت سنی تو بے ہوش ہو کے گر گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کو بلایا، ساتھ لے کے جا کے ان کے گھر بیٹھے. اب تفسیر ابن کثیر میں یہ تذکرہ موجود ہے، کہتے ہیں صبح سے لے کے دوپہر تک ان کے سرانے پہ بیٹھے رہے، ان کو ہوش نہیں تھا، اتنے خوف زدہ تھے، اتنے پریشان. اور ایسے حابہ میں نے اور آپ نے کبھی سوچے ہی نہیں، ہمیں تو کبھی ٹائم ہی نہیں نہ ملا کہ ہم اس حوالے سے بھی سوچیں. بس پیسہ پیسہ اس کی سوچ ہمارے دماغ میں ہے، دنیا کی سوچ ہمارے دماغ، اور تو کچھ ہمارے دماغ میں چلتے ہی نہیں. یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى. میں بتلا رہا صحابہ تفاسیر میں مفسرین کا یہ قول ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض اس کو منسوب کرتے ہیں، بعض اسے صحابہ کا قول قرار دیتے ہیں. ایک بندہ اپنی پیدائش کے وقت جب وہ پیدا ہوا اسی وقت اللہ کی عبادت میں سجدے میں گر جائے، اپنے آخری دم تک، آخری سانس تک وہ سجدے میں پڑا رہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى. اللہ کی قسم وہ اس وقت اٹھ کے بھی رب سے یہ گزارش کرے گا او ہو مجھے لگتا ہے میرے اعمال تھوڑے ہیں، میرے پاس کمی ہے، کاش مجھے اور موقع دیا جاتا تو میں اور عبادت کر لیتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری زندگی جو سجدے میں بندہ پڑا رہے گا، یہ بھی اس دن اٹھ کے یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، یہ بھی کہے گا او ہو کاش میں نے اس سے زیادہ عبادت کی ہوتی تو آج میرے وہ کام آ جاتی جن کو دن میں معذرت کے ساتھ سارے میں مجھ سمیت آپ سب اپنا اپنا موازنہ کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں، جن کو دن میں 5 نمازوں کے پڑھنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی، ان کے اعمال تو ان کے کام آ جائیں گے، یا ان کو تو اپنے اعمال پہ اعتماد ہوگا کہ ہمارے پاس بڑا کچھ جمع ہے، ہم نے اور آپ کو بڑا. یومئذ یتذکر الانسان. اللہ رب العالمین نے اس کا ایک دوسرا معنی، ایک دوسری تشریح وہ بھی بیان کیا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। एक जगह यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना मा अताना अल्लाह व अताना रसूला व क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला। जब ये सारा कुछ देख लेगा ना इंसान, अपनी निगाहों से जहन्नम, फरिश्ते, सब कुछ, अपने हाथों को काटना शुरू करेगा। ये बेबसी की आखिरी कंडीशन होती है जब बंदा खुद को नोचना। आपने देखा होगा बाज़ों का ट्रेंड है, फैशन भी है, कुफोत की बड़ी हो जाए तो लोग अपने मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझे दुख बहुत है। वो एक अलग चैप्टर है, मैं नहीं उसको खोलना चाह रहा। बंदा अपने आप को जब ज़दोकोब करता है, अपने मुंह पे थप्पड़ मारता है, अपने बाल नोचता है, ये बेबसी की आखिरी कंडीशन होती है ना। बोले यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, अपने हाथ को ना यूं चक्कियां काटेगा, हमारी जुबान में बाइट लेगा, काटेगा अपने आप को, और क्या कहेगा, या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। काश मैंने वो फलां 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 लोगों से दोस्ती करने की बजाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दोस्ती की होती। सादा सा तर्जुमा, अल्लाह की कसम मैं आपको सुना रहा हूं, मैं नहीं आपको कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातों में। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कहेगा काश फलां बंदे के साथ, शुक्र है यार उसके साथ जरा लाइन सेट हो गई है, रिलेशन बड़े अच्छे बन गए हैं, ताल्लुकात बड़े अच्छे बन गए, उम्मीद अब आर्डर मिलेंगे, उम्मीद अब लाइन चलेगी, उम्मीद अब बिजनेस चलेगा। ये सारी हरकतें करने की बजाय या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलान, काश मैंने इन लोगों की दोस्तियों के चक्कर में चढ़ के रब को ना छोड़ा होता। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने बड़े लोगों से सुना, मैं नहीं चले नाम लेता, छोड़ें, फिर एतराज़ बन जाता है कि आप क्यों तज़किरा करते हैं। मैंने सुना लोग सिर्फ कारोबार को बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, ताल्लुकात और सोर्सेज बनाने के लिए गलत लोगों की महफिलों में बैठ के गलत काम कर रहे होते हैं, शराब नोशी कर रहे होते हैं, सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं, बदकारी कर रहे होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि रिलेशन कायम रहे, ताल्लुकात कायम रहे। अब वो जिस तरह की बैठक है फिर उनमें करना पड़ता है, उनमें बैठना पड़ता है, उनमें चलता है, फिर वो चलाना पड़ता है। सिर्फ ये या वही लता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, कहेगा ओहो अल्लाह की कसम ये क्या हुआ, मैं क्या, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। उस दिन बंदा कहेगा ओहो काश मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत, एंड तो ये था, इंजाम तो ये था, आखिर ये थी, और मैं किन चक्करों में रहा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। आज के जुमा के हवाले से आखिरी बात, बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे में। उस वक्त कहेगा काश या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, 60 साल जी के आया, 70 साल जी के आया, इतना वक्त मेरे रब ने मुझे दिया, इतना टाइम मिला, उसके बावजूद मेरे पास आज रब को दिखाने के लिए कुछ नहीं। काश या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, मैंने अपनी उस जिंदगी को आज के दिन आमाल जमा करने के लिए वक्फ किया होता, मैंने कोई ऐसी नेकियां की होती जिन्हें मैं आज आगे भेजा होता तब दुनिया में, और आज मैं आपको दिखा सकता कि रब्बा तूने जिंदगी दी थी, मैं ये कमा के लाया हूं। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। अल्लाह की कसम कोई बंदा, पूरा कुरान आपके सामने है, अहादीस की सहासिता, पूरी किताबें उठा लीजिएगा, कोई एक बंदा मुझे दिखाइएगा, कोई एक हदीस दिखाइएगा, कोई एक आयत दिखाइएगा जो उस दिन क़यामत के दिन ये बात अल्लाह के सामने के मेरे पास डिग्रियां बड़ी थी, मैंने इतनी इतनी डिग्री और मैं डॉक्टर बन गया। माज़रत, मैं इन चीज़ों की तरदीद नहीं कर रहा, मैं इन चीज़ों की नफ़ी नहीं कर रहा, ये होना चाहिए, ये करना, लेकिन मकसद और महवर ये नहीं। कोई एक बंदा, कोई एक हदीस, कोई एक आयत मुझे दिखाए जिस दिन उस दिन खड़ा होकर कोई बंदा कहेगा अल्लाह आपने मुझे ज़िंदगी दी तो फलानी सारी प्रॉपर्टी मेरी थी, वो सोसाइटी मेरे नाम लगी थी, वो जगह मेरी थी, वो मरले मेरे थे, वो कनालें मेरी थी, वो कोठियां मेरी थी, वो दुकानें में, कुछ भी नहीं। या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, ख्वाहिश करेगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा अगर कब्र वालों को जिंदा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कोई अमल, तो वो कहेंगे सिर्फ 2 रकात नवाफिल पढ़ने की हमें इजाजत दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। पूरी जिंदगी उनसे पूछा जाएगा क्या आप चाहते, वो कहेंगे सिर्फ 2 रकात पढ़ने की। ये मुफस्सिरीन का कौल है। अभी वक्त है, अभी सारा कुछ बात, सेहत भी है, जिस्म भी है, सांसें भी चल रही हैं, सब कुछ है, अभी करेंगे तो उसका आगे अजर मिल जाएगा, वगरना वहाँ पे ये काश 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 कहने का, ये कुरान के अल्फाज है, या लैतनी या लैतनी या लैतनी। उस दिन बंदा चीखेगा मैं कहाँ मरता खपता रहा, मैं कहाँ कोशिशें करता रहा, मैं किन चीज़ों के पीछे भागता रहा। यहाँ तो किसी कोठी का कोई मूल ही नहीं पड़ा,
یہاں تو کسی پراپرٹی کا کوئی ریٹ ہی نہیں لگا, یہاں تو کسی ڈگری کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, یہاں تو کوئی محنت, کوئی کوشش, کوئی کا وہ تو کسی, یہاں صرف نیکیاں کاؤنٹ ہو رہی ہیں, یہاں صرف نیک اعمال کاؤنٹ, تو میرے پلے تو وہ ہے ہی نہیں, میں نے تو وہ کیے نہیں. یا لیتنی قدمت لیا. اس دن کے افسوس سے بہتر یہ آج یہ سارے معاملے کریں گے, سارے توجہ اس سوال, اپنے اعمال کا آج موازنہ کریں, اپنا آج محاسبہ کریں, میں کہاں پہ کھڑا ہوں. میری زندگی, آخری جملے ہیں میری زندگی کے جو شب و روز گزر رہے ہیں نا, اپنی ٹائم فریم بنائیں, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, اس میں دیکھا کریں. وہ اینڈ تو ہم سب کا 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کو جی گیا, بڑا جی گیا, تو اینڈ کیا ہے؟ ساتھ کچھ لے کے جا رہا ہے, کوٹیاں بنگلے رجسٹریاں ساتھ اس کی قبر میں رکھی جا رہی ہیں, گاڑیاں اس کے ساتھ اتاری جا رہی ہیں, کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا, اعمال لے کے جا. تو میں 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم اس آخری وقت کے لیے تیار کر رہا ہوں, دے رہا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دن میں روزانہ مجھے 24 گھنٹے کا وقت ملتا ہے, روزانہ 24 گھنٹے کا وقت ملتا ہے. ان میں سے کتنے منٹ, کتنے گھنٹے ایسے ہیں جو میں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے میں نے رکھے, اور باقی ٹائم میں نے دنیا کے لیے رکھا کہ چلو جی یہاں بھی جینا ہے. اگر تو یہ سوچ اور فکر پیدا, ہمارے معاملے درست ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں آخرت کے حوالے سے اللہ فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ جہنم اور اس کے عذابوں سے محفوظ فرمائے, ہم سب کو اللہ جنتوں کا وارث بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے سورہ فجر کی آیت نمبر 21 سے 24 تک آیات کے حوالے سے وضاحت کی کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خبردار کیا ہے, تم جس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور اپنا دین ایمان سب کچھ برباد کر رہے ہو, سارا کچھ بیڑا غرق کر رہے ہو, اس کی حیثیت اور وقت یہ ہے کہ یہ ایک ہی جھٹکا, ایک ہی زلزلہ, یہ سب اس کی مار ہے. اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو یہ سارے کا سارا ایک چٹیل میدان بنا کے ختم کر دیا جائے گا, اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہے گی. تمہارے پاس جن چیزوں پہ تم بڑا اترار رہے ہوتے ہو, بڑے نخرے دکھا رہے ہوتے ہو, آپس میں لڑائیاں کر رہے ہوتے ہو, جھگڑے کر رہے ہوتے ہو, سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوتے ہو, یہ سارے کا سارا صرف ایک زلزلے اور ایک جھٹکے کی مار ہے. کوئی نشان ہی نہیں باقی رہے گا, کچھ باقی نہیں رہے گا, سب ختم ہو جائے گا. اور پھر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ساتھ تشریف لائیں گے, جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان پھر جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا تو پھر افسوس کرے گا کہ وہ ہو کاش مجھے اللہ نے جو زندگی عطا کی تھی میں نے وہ اس آخرت کے دن کے لیے اس کی تیاری کی ہوتی, میں نے اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں گزارا ہوتا کہ آج میرے پاس اکاؤنٹ نیکیوں کا بھرا ہوتا, آج میرے پاس نیکیوں کا بیلنس ہوتا, آج میں اللہ کو دکھا سکتا کہ ٹھیک ہے زندگی آپ نے دی, آپ نے اس کے حوالے سے اللہ نے سوال کرنا ہے نا, جوانی دی تو کہاں خرچ کی, عمر دی گئی تو کہاں اس کو ضائع کیا. تو کاش میں پھر اللہ کو بتا سکتا کہ ہاں مجھے زندگی ملی تھی تو میرے رب میں نے آپ کی عبادت کی تھی, میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے. اس دن بندہ افسوس کرے گا. تو آج اگر اللہ کی طرف سے یہ پیغام مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے تو اللہ کی قسم اس کا مقصد یہ ہے ابھی سے یہیں سے بیٹھے اپنی زندگیوں کا محور اور مرکز چینج کریں. میں پچھلے کئی خطبات سے مستقل آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, اسلام رزق کمانے سے منع نہیں کرتا, اسلام کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا. دین میں باقاعدہ باب ہیں, تفاسیر میں, احادیث میں وضاحتیں اور پورے چیپٹر ہیں, رزق کس طرح کمانا, رزق میں برکت کس طرح کرنی ہے, اس کو بڑھانا کیسے ہے. لیکن پیغام یہ ہے, اصل مقصد یہ ہے, اصل میں یہ دنیا جو ہے یہ آپ کا مین ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا آپ کی زندگی کے اوپر اتنی حاوی نہ ہونی چاہیے کہ آپ باقی سارا کچھ ہی بول جائیں, آپ ساری رشتہ داریاں, تعلق داریاں, رب کی ذات, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ذات اور ان کی بات, یہ سارا کچھ بھول جائیں اور صرف دنیا کے پیچھے. نہیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کمائیں, ضرور کمائیں, کوشش کریں, ضرور کریں, لیکن اصل چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی بات, آخرت کی تیاری, اس کو اپنا محور بنائیں, اس کو اپنا مرکز بنائیں.
اصل کام آنے والی یہی چیز، اب باقی سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، ہمیں آخرت کے حوالے سے فکر مند فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرمائے، ہم سب کو اللہ جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ فرمائے، اس کی لو سے محفوظ فرمائے۔ کچھ اعلانات ہیں، ایک بڑا ضروری اعلان تھا، شیخ سہیل کپور صاحب، ان کے ساتھ میری فون پہ اکثر گفتگو رہتی ہے، ان کے والد صاحب اور میرے بھائی جان، ان کے پھپھا جان، اور ہمارے یہاں پہ بڑے پیارے ساتھی ہیں شیخ متین کپور صاحب اور عبد الباسط بھائی، ان کے یہ نانا جان تھے شیخ خالد کپور صاحب، وہ گزشتہ دنوں وفات پا گئے، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے کا بھی کل فون آیا تھا، دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے، اللہ ان پہ خاص رحم والے معاملے فرمائے، آخرت کی منزلوں کو اللہ آسان فرمائے، اپنی رحمتوں میں اللہ ان کو جگہ عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے فوت شدگان ہیں، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ بلتستان حضرت مولانا عبد الرحمن حنیف صاحب، ان کی زوجہ محترمہ وہ وفات پا گئے، ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کی بلندی فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں، کافی ساتھیوں نے داخل ہوتے وقت بھی کہا ہے بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی، دعا کریں اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفائے کاملہ وعجل عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بار بار گزارش کی جاتی ہے دعا کریں اللہ سب کے لیے بہترین ہمسر پیدا فرمائے، اللہ سب کے لیے رشتوں کا بہترین بندوبست فرمائے، جتنی مشکلات اللہ ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، جتنی تنگیاں اللہ ان کو وسعتوں میں تبدیل فرما دے، جتنی بیماریاں اللہ ان کو شفا میں تبدیل فرما دے، جو مانگا ہے اللہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ میرے ساتھ آج میرے بڑے بھائی دونوں الحمدللہ حافظ سلمان الہی، حافظ ریحان الہی صاحب کافی عرصے کے بعد تشریف لائے، میں گزارش کروں گا حافظ ریحان الہی صاحب سے انشاءاللہ جماعت وہ پڑھائیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔